बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर राना महमूद और आज की वीडियो का टॉपिक है ऑटो इम्यून डिज़ीज़। इससे पहली वीडियो में मैंने इम्यूनिटी के बारे में बताया, सिस्टम, उसकी टाइप्स वगैरह, इम्यूनाइजेशन, तो प्लीज़ वो आप देख लीजिएगा। जैसे एक इंसान का जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जिसको कि इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं, जब उसमें कोई किसी भी वजह से गड़बड़ हो जाए तो वो गलती से अपने ही जिस्म के सेल्स और टिश्यूज़ को वायरस और बैक्टीरिया की तरह एक फॉरेन पार्टिकल समझ के उन पे अटैक कर देता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसमें जब ये जो इम्यूनिटी सिस्टम जब ओवर एक्टिव हो जाता है या हाइपर एक्टिव या बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़। और जब ये बहुत सुस्त पड़ जाता है और स्लगिश हो जाता है और काम करना बहुत कम कर देता है, तो उसकी भी फिर जो है काफ़ी सारी बीमारियां उसमें होती हैं कि इंसान के ऊपर कोई छोटा मोटा भी वायरस या बैक्टीरिया, पैरासाइट वगैरह अटैक करता है तो उससे ही इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। वो वाले जितने छोटे मोटे इन्फेक्शन जिससे कभी किसी को कोई मसला नहीं हुआ, उसकी क्योंकि अब इसमें इम्यूनिटी सिस्टम में डेफिशिएंसी पैदा हो गई है, वो बस सुस्ती काहली से पड़ा हुआ है और जो डिजीज़ के जो जर्म्स और बैक्टीरिया आ रहे हैं वो उनके ख़िलाफ़ कोई मुदाफ़ियत नहीं करता, तो इस वजह से इंसान वल्नरेबल हो जाता है इन बीमारियों के ख़िलाफ़, उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। और जैसे आपने जो हिस्टोरिकल मूवीज़ देखने वाले हैं उन्होंने या तारीख पढ़ने वाले हैं कि उन्हें वो जानते हैं कि जब कभी पुराने ज़माने में किसी हाथी पर जो फ़ौज लड़ाई करती थी, तो अक्सर कोई ना कोई हाथी किसी वजह से बदमस्त होके तो अपने ही जो है वो फ़ौज के सिपाहियों को कुचलना शुरू कर देता था। या जो लोग रोबोट टाइप की मूवीज़ शौक़ से देखते हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा कि जो बनाता है रोबोट, कभी कभार उसमें फ़ॉल्ट हो जाता है तो वो अपने ही बनाने वाले को मार डालता है या कोशिश शुरू कर देता है मारने की। तो इसी तरह ये जो हमारा हिफाजती निज़ाम है, ये भी बाहर वाले जो अटैकर्स या इन्वेडर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के बजाय वो अपने ही बॉडी के जो हेल्दी टिश्यूज़ और सेल्स वगैरह होते हैं उनको फॉरेन पार्टिकल समझ के उनको मारना शुरू कर देता है। और इसमें भी फिर दो ग्रुप्स होते हैं, दो टाइप्स होती हैं इस डिसऑर्डर की। एक तो ये कि जिसमें वो जिस्म के जो पूरे ही बॉडी में जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको मारना और उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये जो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये जो बीमारी है, और कभी ऐसा होता है कि जो ये सिस्टम है वो किसी एक ख़ास ऑर्गन या टिश्यूज़ को टारगेट कर लेते हैं और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ बना के और उसको मारना शुरू करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप ले लें कि डायबिटीज़ टाइप 1, जिसमें कि ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ये पेनक्रियास ये जहाँ से इंसुलिन निकलती है, जो कि बॉडी की जो ग्लूकोज को और शुगर को रेगुलेट करने वाली होती है, तो वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिसकी वजह से या तो इंसुलिन निकलती नहीं है या फिर बहुत लो क्वालिटी की निकल रही होती है। तो और जो साइंटिस्ट ने 80 किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ डिस्कवर की हुई हैं, 80 से ज़्यादा। लेकिन इसमें जो है वो फिर कुछ रेंजेस हैं कि कुछ माइल्ड किस्म की डिज़ीज़ कॉज करती हैं और कुछ वो इतना सिवियर जो है वो डिस्ट्रक्शन होता है कि इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में होती है। और इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ हैं और कुछ बहुत रेयर जो बहुत ही कभी कभार होती हैं। जो कॉमन डिजीज़ हैं उनके नाम हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, माइसीनिया ग्रेविस, एडिसन्स डिजीज़, शोजन सिंड्रोम, फिर आ जाएगी ये आर्थराइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस, एलोपेशिया, पर्निशियस एनीमिया, और इस तरह की और बहुत सारी हैं। अच्छा, फिर इनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो शुरू में तो हर डिज़ीज़ जो है वो उसकी एक जैसी ही अलामत होती है, उसके बाद फिर
اس بیماری کی مخصوص علامات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ہر وقت کی تھکن. تو پھر اس آٹو امیون ڈیزیز میں سبھی اس کا شکار ہوتے ہیں. ہلکا ہلکا بخار رہنے لگتا ہے. یہ جو ہاتھ پیر ہوتے ہیں ان میں خاص کر نمنس، جس کو آپ بے جان ہونا شاید کہتے ہیں، اور جو اس میں سنسناہٹ قسم کی جو ایک پیدا ہو جاتی ہے. پھر انسان کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتا، اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی ارتکاز توجہ جو ہے وہ اس سے بہت اثر پڑتا ہے. پھر وہ گنجا ہو جاتا ہے، اس کے اسکن پہ ریشز وغیرہ ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے جیسے اگر آرتھرائٹس وغیرہ ہے جس میں جو جوائنٹس ہیں وہ سوج جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی علامات اس کے بعد پھر اگر فرض کریں گے جیسے اب کسی جو تھوڑا اور اسٹیجز شروع ہوتی ہیں تو پھر ڈائبٹیز کی جو خاص علامات ہوتی ہیں، جیسے بہت زیادہ پیاس لگنا، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بہت زیادہ پیاس لگنا، اور پھر بہت زیادہ بھوک لگنا، اور وزن بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جانا. تو اس طرح کی پھر جو بیماریاں ہوتی ہیں، یا آرتھرائٹس کی آپ سمجھ لیں کہ جوائنٹس وغیرہ اسٹیف ہو گئے، ان میں پین، سویلنگ اور اس طرح کی چیزیں، اور کچھ جو مسلس مائلجین وغیرہ جو ہوتا ہے، مسلس پین وغیرہ، بہت سے ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جس میں شروع ہو جاتا ہے. اور ایک دو اور میں اس میں ایڈ کر دوں، جیسے انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہے، جس میں کہ پھر کرون ڈیزیز اور السریٹیو کولائٹس بھی آتی ہے، اور سیلیک ڈیزیز بھی انہی جو میں ابھی کامن ڈیزیزز بتا رہی ہوں ان میں شامل کر لیجیے گا. اس کے بعد اس کی جو ٹریٹمنٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی خاص کیور نہیں ہوتا، لیکن جو پھر علامات وغیرہ کی طرف زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اور خاص فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو اوور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو سپریس کرنا، یعنی اس کو کم کرنا. تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اینٹی امیونو سپریسنٹ میڈیسنس یا ڈرگس وغیرہ دی جاتی ہیں. پھر کورٹیسون بہت زیادہ دی جاتی ہیں، پین کلر ہوتی ہیں، اور اس طرح کی سرجری بھی ہو سکتی ہے. اور پھر وہ جیسے ڈائبٹیز ٹائپ کی جو بیماریاں اور اس طرح کی اور ہیں ان میں پھر انسولین اوبیسلی دی جاتی ہے، کورٹیسون وغیرہ بہت زیادہ دی جاتی ہے. اب یہ کیوں ہوتی ہے، اس کا تو ابھی تک سائنٹسٹ نے اتنا کوئی خاص وہ نہیں پتہ چلا سکیں کہ یہ کس لیے ہوتی ہے، لیکن یہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ جینس میں رن کرتی ہے، کچھ فیملیز میں رن کرتی ہیں، کچھ ایتھنک گروپس میں زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ جینڈر میں زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر انفیکشن اور وائرس وغیرہ اور بہت ساری اور چیزیں جو کہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. تو جیسے اب یہاں امریکہ میں آپ دیکھیں کہ جو افریقن امریکنز ہیں اور جو ہسپینک ہیں، ان کے اندر کچھ آٹو امیون ڈیزیزز جیسے لیوپس ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ فیملیز میں پھر یہ بہت رن کر رہی ہوتی ہیں. اب پھر جب یہ جینس اور فیملیز میں رن کرتی ہیں تو اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر یہ انہیرٹ کر رہی ہوتی ہے. اور پھر جو اوپر کے جو انوائرمنٹل اور دوسرے فیکٹرز اگر اس کو ٹریگر کر دیں تو پھر یہ اس میں شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں خواتین میں 3/4 خواتین میں آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. ہارمونس میں اگر دیکھیں تو پھر خواتین کے جو ہارمونس جو ان کی چائلڈ بیئرنگ ایج میں جو ہوتے ہیں اس میں پھر یہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے اب 14 سے لے کر اور 44-45 تک جب خواتین کے بچے پیدا کرنے کی اور فرٹیلیٹی کی جو ایج ہوتی ہے، اس میں پھر یہ زیادہ جو ہے وہ بیماری تنگ کرتی ہے خواتین کو. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر انسان اس ایریا میں ہے جیسے وائرس اور بیکٹیریا یا پھر کیمیکلز جہاں پولوشن وغیرہ زیادہ ہے، تو وہاں پر یہ لوگوں کو زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اوپر سے یعنی کہ آج کل جو بڑھ رہی ہے نا، ریسرچرز کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ ڈیزیزز زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو ان کے خیال میں یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ پولوشن وغیرہ کی وجہ سے، یہ جو کیمیکلز وغیرہ جن علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں. پھر دوسرا جو آج کل جو ویسٹرنائز
جو فوڈ ہے فاسٹ فوڈ، جس طرح KFC وغیرہ، جو لوگ جس میں بہت ہائی فیٹ ہوتا ہے، ہائی شوگر، ہائی پروٹین، اور اس طرح کی اور پروسیس بہت زیادہ ہوتا ہے. اب پہلے زمانے میں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ لوگ گنا وغیرہ چوسنے لگتے تھے، اور وہ جو ہے شوگر بھی اسی سے لے لیتے تھے. پھر براؤن شوگر کا فیشن ہوا، پروسیس کرنے لگے، پھر وائٹ شوگر. اور اب جتنے بھی فوڈ ہیں عام طور پہ جو پروسیسنگ کے بعد جو آتے ہیں، تو وہ پھر اس آٹو امیون ڈیزیز کو، اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ابھی 2015 میں ایک تھیوری یہ پیش کی گئی کہ بہت زیادہ ہائیجین اور بہت زیادہ امیونائزیشن کی وجہ جو ہے وہ بھی یہ کاز بن رہی ہے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیزز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ان کے سائنٹسٹ کے خیال میں جو بچے آج کل جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر اتنی امیونائزیشن وغیرہ ان کو یوز کرائی جاتی ہے، اور اتنا ان کی صفائی کا خیال کرا جاتا ہے کہ ہر بات پہ ان کو ڈس انفیکٹنٹ جو ہے اس سے مطلب ان کو کلین وغیرہ کرنا. اور یہ ساری چیزیں، جیسے پہلے کے بچے تو مٹی میں بھی کھیل لیتے تھے اور جمپیں لگا لیں، اور باہر سڑک وغیرہ پہ کھیل لیتے تھے، مٹی میں ہاتھ لگ گئے اسی سے کھا بھی لیتے تھے نظر ہٹا کے. تو ان کے اندر جو امیونٹی سسٹم تھا اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جرمز کیا ہیں، کیونکہ وہ اس سے ایکسپوز ہوتے تھے. انٹریکشن ان کا ایک انٹروڈکشن سمجھنے کی ہوتا رہتا تھا، تعارف ہوتا رہتا تھا جرم سے. لیکن آج کل کے بچے جو ہیں، ان کے امیونٹی سسٹم کا کبھی جرمز کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوا، کوئی تعارف نہیں ہوا، کوئی ایکسپوز نہیں ہوتے. تو ان کے امیونٹی سسٹم کبھی کبھار کسی ذرا سی بات پہ جو ہے کنفیوز ہو کے پھر اپنے ہی جسم کے اندر کے جو ہیلدی سیلز ہوتے ہیں پھر ان کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے بہت ساری جو ڈیزیزز کی میں نے بات کی ہے، ان کو میں اپنی الگ ویڈیوز میں بنا کے آپ کو بتاؤں گی. تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.